ایمانت، دیانت، صداقت، شجاعت، وہ وجود اپنے اندر پیدا کرو جو بندے مومن کی صفات ہیں، جو قہاری بھی ہے، غفاری بھی ہے، قدوسی بھی ہے، جبروت بھی ہے، جو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جو نرم دم گفتگو بھی ہے، گرم دم جستجو بھی ہے، رزم ہو یا بزم ہو، وہ نرم دل، وہ پاک دل و پاک باز۔ دشمن قسم کھائیں تمہارے لیے کہ صادق اور امین قوم دیکھنی ہے تو پاکستانیوں کو دیکھو۔ Honor. We will not accept humiliation now. We will not accept disgrace. پوری مسلمان دنیا کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہماری بہنیں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل کی جیلوں میں بند ہیں۔ اب ہم بغیرتی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس وقت پاکستان کے دفاع میں جو پوری دنیا میں سائیکولوجیکل انفارمیشن اور نالج بیس وارفیئر کی جا رہی ہے، وہ آپ جیسے بچے ہیں جو کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو۔ پوری مسلمان دنیا میں تم کو اپنے ساتھی ملیں گے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں وہ آپ کے نصیب میں ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حوصلہ رکھنا، ہمیں آگے بڑی قربانیاں دینی ہے، گھبرانا مت، پریشان مت ہونا۔ اب یہ ملک ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس نے پھیلنا، بڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم پاکستان کے کیپٹل دارالخلافہ میں بیٹھ کے اللہ کے فضل سے اللہ سے دوبارہ اپنے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ مالک جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما، ہم کو اجازت اور توفیق دے کہ جو وعدے ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو اس کی تکمیل کرتے وقت کیے تھے، اب اس کی جو پاکستان کی تعمیر پر کیے تھے، آج اس کی تکمیل کرتے ہوئے ہم اس وعدوں کی عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مقصد محمد رسول اللہ ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے اور اجازت دے، ہمیں سعادت کی زندگی دے، شہادت کی موت دے۔ میرے مالک، ہم یہ عہد آج دوبارہ تجدید کرتے ہیں، پاکستان کے دارالخلافہ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی بقیہ زندگی اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں دارالخلافہ بنانے میں صرف کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ مسٹر ظاہر احمد، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیوں ہمارے مسائل ابھی تک وہی ہیں جو جس ٹائم ہماری انڈیپینڈنس ہوئی تھی اس ٹائم تک، وہی والے مسائل ابھی تک ہماری کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے بیٹا کہ علامہ اقبال جس نسل کو تیار کرنا چاہتے تھے، اپنے پورے کلام میں، اپنی تمام کلیات اقبال میں اور فارسی کے کلام میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، وہ اس نسل کے لیے تھی جس نے پاکستان بننے کے بعد آنا تھا۔ پورے کلام اقبال میں آپ کو کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملتا کہ ہم نے پاکستان کس طرح بنانا ہے۔ پاکستان بنانے کا کام انہوں نے قائد اعظم سے بات چیت کر کے خط و کتابت کے ذریعے اور لیگل معاملات کو طے کر کے کر دیا تھا۔ تو شاعری کس کے لیے کی انہوں نے؟ شاعری انہوں نے اس نسل کے لیے کی جو آپ لوگ ہو، وہ نسل جس نے پاکستان بننے کے بعد آنا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ اس امت کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم پاکستان بننے کے بعد اقبال کو بھلا بیٹھے، اور پھر آج کے جدید دور کے جو مسائل ہیں، کیپٹلزم، کمیونزم، کیپٹلسٹ سسٹم، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپس، مختلف قسم کی جو آج جدید دنیا کی خرافات ہیں، نئی تہذیب، ماڈرن ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان سب کے جوابات اقبال نے دیے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے اقبال کو پڑھنا آج کل، کیونکہ اردو زبان ہماری گم ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑا محنت کرو، اٹ ول ٹیک اے لٹل وائل، 6-7 مہینے میں آپ کی اردو اتنی امپروو ہو جائے گی کہ آپ ماشاءاللہ اردو کی خوبصورت کتابیں بھی پڑھ سکو گے، کلام اقبال بھی سمجھ سکو گے۔ ماضی کی غلطیاں اقبال کو رد کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، مستقبل میں یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ میک اقبال یور بیڈ سائڈ بک اینڈ آئی گارنٹی یو ہی ول سیٹ یو آن فائر انشاءاللہ۔ سر آئی وانٹیڈ ٹو آسک کہ آپ نے کہا ہماری قوم آج تک کنفیوز ہے کہ ویدر ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا پھر ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، پھر آپ نے کہا خلافت راشدہ کا نظام صحیح ہے، تو میں نے پوچھنا یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں جو کیلف ہے یا خلیفہ ہے اس کو کیسے الیکٹ کیا جاتا ہے؟ بیٹا دیکھو، آج پوری دنیا میں دجال کا نظام قائم ہے، لیکن آپ کو دجال نظر نہیں آتا۔ ویسے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، لیکن وہ جس دجال نے آنا ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن دجال کا نظام قائم ہے۔ اسی طرح خلیفہ ہم بعد میں الیکٹ کر لیں گے، پہلے خلافت کا نظام قائم کریں۔ اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں، جو کچھ ہم نے کہا ہے، یہ سب کے سب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی ہے، ہمارے بڑے بھی اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کیجئے،
اور بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ ایسا اکنامک ماڈل جہاں لوگ زکات لے کر پھریں اور کوئی زکات لینے والا نہ ہو، وہ قائم کیجیے. آپ ایسا جوڈیشل سسٹم قائم کیجیے کہ لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے پر انصاف ملتا اور کسی یتیم بیوہ مسکین کو یہ خوف نہ ہو کہ ظالم جاگیردار فیوڈل یا حکمران کا کوئی وقت مجھ پہ ظلم کر کے میرے بچوں کو تنگ کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ میں انصاف طلب کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سارے خلافت کے نظام میں ہر چیز شامل ہے. یہ بھی شامل ہے کہ سڑکیں صاف ہوں، یہ بھی شامل ہے کہ بجلی پانی اور گیس کا بحران نہ ہو، یہ بھی شامل ہے کہ انسان کے گھروں میں تعلیم اور علاج کی سہولتیں اس کے پاس میسر ہوں. یہ سب خلافت کے نظام کی ہم بات کر رہے ہیں. کوئی بات اس میں غیر اسلامی نہیں ہے، کوئی بات اس میں ایسی نہیں جو خلافت کے نظام سے باہر ہو. ہم خلافت کو صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی نظام پر آپ ایک شخص کو بٹھا کر کہیں کہ یہ خلیفہ تو اس کے بعد وہ خلافت کا نظام قائم ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. خلافت از اے وے آف لائف، اٹس اے سسٹم. ہم نے ایران کی مثال آپ سے پہلے دی تھی. ایران والے کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں جس طرح ایک طوفان بدتمیزی ہے، 250 سیاسی جماعتیں ہیں یہاں پر جس میں ایک سے ایک سسپیکٹ اور غنڈہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے. ایران میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایران میں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے فری ڈیموکریسی رکھی ہے، مگر شرط لگا دی ہے کہ اپنے معاشرے میں سے وہ 5 یا 6 بہترین لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، بہترین لوگ 5 یا 6، اور پھر پوری قوم سے کہتے ہیں کہ ان 6 میں سے جس کو چاہو صدر بنا لو، 7واں نہیں آ سکتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر پیسے انویسٹ کرے، باہر کے لوگ بھی آ کے الیکشن میں کرپشن کرنے کی کوشش کرے، تو فرق کوئی نہیں پڑتا کہ جو بھی آدمی الیکٹ ہوگا ایرانی قوم کے لیے مخلص ہوتا ہے وہ. تو ہم کو جو کلوزسٹ سسٹم اس وقت پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ بھی ایگزیکٹلی وہی ماڈل، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایگزیکٹلی یہی فرمایا تھا. حضرت عمر کی خلافت جب ختم ہوتی ہے تو آپ جب زخمی تھے شہادت سے پہلے، آپ نے 6 آدمیوں کا گروپ بنا دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ 6 اعلیٰ ترین صحابہ ہیں جس کو چاہو خلیفہ بنا لو، اور اس میں سے حضرت عثمان سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے لیے جو ماڈل پریکٹیکل ہے، دنیا میں پریکٹس بھی ہو رہا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ایران کر رہا ہے. ایران میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پالیٹکس ہے، فری ڈیموکریسی ہے، کھلے الیکشن ہے، اور ان میں اعلیٰ ترین افراد الیکٹ ہو کر آتے ہیں. یہ ماڈل ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک شعر میں اقبال ہمیں کہتا ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے جہاں اور بھی ہے. Does Iqbal want to take us somewhere or lead us somewhere beyond? My referral is towards tasawwuf and kashf. دیکھو بیٹا، یہ بہت فیسنیٹنگ سوال بیٹے نے کیا. and it will take a little while for us to reply to this because you need to understand this dimension also. علامہ اقبال جہاں پر ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ یا نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دی ویسٹرن سیولائزیشن. دوسری طرف وہ مسلم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، صحرا تو صحرا دشت بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ریفرنگ ٹو دی موسٹ گریٹ ایونٹس آف مسلم ہسٹری. ایک طرف علامہ اقبال جو بہت بڑی ڈائمنشن ہے اقبال کی، جس میں اقبال مرد مومن کی بات کرتے ہیں، اقبال فلسفہ خودی کی بات کرتے ہیں. اقبال کا پورا تصور خودی جو ہے، ٹرائی ٹو ریئلائز واٹ دس از. خودی از ریئلائزیشن آف دا سیلف، اپنی حقیقت کو جاننا کہ آپ ہیں کون، ہو آر یو. انسان صرف جسم کا پتلا تو نہیں ہے، مٹی تو پتلا تو نہیں ہے، اس کے اندر ایک ریالٹی بھی ہے، ایک حقیقت بھی ہے. اس کے اندر ایک قلب ہے، اس قلب کی بھی مختلف فارمز ہے، قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، قلب شہید ہے. اس میں نفس ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. یہ سب قرآن میں اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، قرآن ٹرمز کو یوز کرتا ہے. ایک انسان اپنی ذات میں ایک پوری کائنات ہے اور اس کے ایمان کے مختلف درجے ہیں. قرآن درجات بتاتا ہے، مسلمان، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، انبیاء، یہ مختلف لیول ہیں جو قرآن بتاتا ہے. تو اقبال جب آپ کی تربیت کی بات کرتا ہے تو ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ وہ مقام حاصل کریں اپنی خودی کو بلند کر کے، یعنی اپنے ایمان کو بلند کر کے، اپنے حقیقت کو بلند کر کے، کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ سے تعلق آپ کا اتنا قریب ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے مطابق کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جاتا ہے. وہ امپاسبل کام کہتے ہیں پاکستان بنا کے دم لیں گے، پاکستان بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ لوگ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے، یہ احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں. اقبال کہتا ہے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، یعنی تقدیر کے پابند جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے اور درخت ہیں.
مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند.